اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کفن کتاب تبصرۃ المتعلمین میں کتاب الطہارت میں جو باب ہے وہ باب ثالث تیسرا باب غسل کے متعلق ہے اور اس میں غالباً یہ پانچویں فصل ہے اور پانچویں فصل کا یہ مبحث خامس پانچویں فصل تھی غسل میت کے بارے میں اور اس میں 5 مبحث تھی جو شروع ہوئی تھی احتضار سے. احتضار ہے، غسل ہے، کفن ہے، ٹھیک ہے. اور آج ہم پڑھیں گے دفن کو جو آخری مبحث ہے. کہنا ہے والواجب سترہ کی ضمیر کدھر جائے گی؟ کس کو چھپانا واجب ہے؟ ستر المیتی، واجب ہے میت کو چھپانا. فی الارض، زمین میں. عن الحوام میں، ہاں، عن الحوام والسباعی، ٹھیک ہے. تاکہ حوام کس کو کہیں گے؟ ہاں، کیڑے. سباع یعنی درندے، تاکہ کیڑے اور درندے اس کو نہ کھانے پائیں. وَطَمُّ رَائِحَتِهِ، ٹھیک ہے، یعنی اس کی بو کا چھپانا. تم پہ 1 نمبر کا حاشیہ ہے، آئیے اس حاشیے کو بھی مد نظر رکھ لیں. فی سائر النسخ کتم، باقی نسخوں میں کتم ہے. وہو خطأ، اور وہ غلط ہے. اذ لا یکفی الکتم بلا تم ای دفن، تم یعنی دفن، ٹھیک ہے. کہہ رہے ہیں کتم تب تک نہیں ممکن ہو سکتا جب تک کہ دفن نہ ہو. تو کہا کہیں کہیں جو ہمارے پاس ہے اس میں بھی کتم ہی آیا ہوا ہے. تو بہرحال تم رائحتہ، تاکہ اس کی بو لوگوں سے بچی رہے. عن الناس، لوگوں سے. تاکہ میت جب خراب ہوتی ہے جسم میں، ٹھیک ہے، جو کیڑے مکوڑے اندرونی ہوتے ہیں جو جسم کو فائدہ پہنچاتے ہیں، وہی پھر اس جسم کو کیا کرتے ہیں؟ کھانا شروع کر دیتے ہیں. تو اس کے بعد ایک رائحہ پیدا ہوتی ہے، بو پیدا ہوتی ہے، تاکہ وہ بو لوگوں کو اذیت نہ کرے. اور کیسے لٹایا جائے گا؟ علی جانبہ الایمن، ٹھیک ہے، اس کے دائیں جانب. ایمن یعنی دائیں جانب. موجہن الی القبلہ، قبلے کی طرف. وجہ کے ساتھ، یعنی اس کا چہرہ کدھر ہونا چاہیے؟ قبلے کی جانب ہونا چاہیے. ہمارے عام طور پر کیا کرتے ہیں، جو غلط طریقہ ہے کہ میت کو لٹاتے ہیں اور لٹانے کے بعد ہلکا سا، بہت کہنے پہ مولانا حضرات کہتے ہیں، میں نے کانودر میں بھی دیکھا، کہا ہے تو کیا کیا ہے بس مولانا کر رہے ہیں، اور میت کو ہلکا سا تھوڑا سا ٹیک لگا دیتے ہیں. جو کہ رکھتے ہیں، بہرحال اچھی بات ہے اگر رکھتے ہیں. ادھر بہت دنوں سے گیا نہیں ہوں میں. تو باقاعدہ اس کو کیسے کر دینا چاہیے؟ قبلہ رخ، تاکہ چہرہ اور مقدم بدن کا سامنے کا حصہ کدھر ہو جائے؟ قبلے کی طرف ہو جائے، ٹھیک ہے. ایسے لٹایا جائے گا. سوچئے انسان کیوں نہیں فکر کرتا، جس جسم کو وہ سنوارتا ہے، جس جسم کو وہ اتنا خیال رکھتا ہے، طرح طرح کے شیمپو لگاتا ہے، کریم لگاتا ہے، اس کو خوشبودار بناتا ہے اسپرے ڈال کے. وہی جسم کیا ہوتا ہے؟ کیڑوں مکوڑوں کی خوراک بن جاتا ہے. جب تک روح اور جسم کا رشتہ قائم رہتا ہے، یہ ہاتھ پیر یہ جسم کام کرتے رہتے ہیں. جب یہ رشتہ جس دن ختم ہوا اس دن گھر والے بھی لے جا کے کہاں ڈال دیں گے؟ قبرستان میں. کہنے والواجب سترہ، واجب ہے چھپانا. فی الارض، زمین میں. عن الحوام والسباع، کیڑے مکوڑوں اور درندوں سے بچانے کے لیے تاکہ وہ نہ کھانے پائیں. وَطَمُّ رَائِحَتِهِ عَنِ النَّاسِ، اور لوگوں سے اس کی خوشبو کو چھپانے کے لیے. علی جانبہ الایمن، اس طرح سے لٹائیں کہ وہ دائیں کروٹ ہو. موجہن الی القبلہ، اور اس کا چہرہ اور مقدم بدن
قبلے کی جانب ہو. وَيُسْتَحَبُّ اتباع الجنازت. اتباع الجنازت، اتباع الجنازہ جانتے ہیں یعنی المشی خلفہا، یعنی جنازے کے پیچھے چلنا. کیا کہلاتا ہے؟ جنازے کا اتباع کرنا. نمبر 2 حاشیے پہ آئیے دیکھیے کیا کہنا چاہ رہے ہیں. ای المشی خلفہا یعنی کہ اس کے پیچھے چلنا. کہہ رہے ہیں یستحب اتباع الجنازت، مستحب ہے جنازے کے پیچھے چلنا. او مع احد جانبیہا یا اس کے کسی ایک جانب، یعنی آگے نہ چلے بلکہ کیا چلے؟ دائیں یا بائیں چلے. ٹھیک ہے. وتربیعھا، اور تربیع، تربیع کس کو کہتے ہیں؟ تربیع کہتے ہیں یعنی 4 لوگوں کا اس کو اٹھانا. 3 نمبر کا حاشیہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے؟ ای حمل الجنازت من جوانبها الاربع، یعنی جنازے کا اٹھانا چاروں جانب سے. بأن يحمل مقدمها الأيمن ثم مؤخرها الأيمن ثم مؤخرها الأيسر ثم مقدمها الأيسر، یعنی آپ اس طرح سے اٹھائیں گے کہ پہلے دائیں کے آگے کی طرف، پھر دائیں کے پیچھے کی طرف، پھر بائیں کے پیچھے کی طرف، پھر بائیں کے آگے کی طرف. اور اس طرح سے آپ جنازے کو اٹھا کے لے کر چلیں گے. کہہ رہے ہیں وَيُسْتَحَبُّ اتباع الجنازت، مستحب ہے جنازے کے پیچھے چلنا. او مع احد جانبیہا، جانبیہا یہ کیا ہے؟ تسنیہ ہے کہ نہیں ہے؟ کیا تھا یہ؟ جانبین تھا. کیا تھا؟ ہا کی طرف مضاف ہوا تو کیا ہو گیا؟ نون ساقط ہو گیا. او مع احد جانبیہ. اچھا اس کے لیے ایک اور میں نے حدیث مجھے یاد آتی ہے، میں نے پڑھی تھی، اس لیے کہ اگر میت گناہگار ہوتی ہے تو گناہگار ہونے کی صورت میں فرشتے ٹھیک ہے کچھ عذاب کی علامتیں لے کر آگے آگے چلتے ہیں، جیسے آگ کا کچھ ہو یا کچھ اس طرح کی چیزیں. حدیث مکمل مجھے یاد نہیں ہے، اس لیے منع کیا گیا ہے کہ میت کے آگے نہ چلو بلکہ میت کے پیچھے یا کسی ایک جانب چلو. میت نیک ہے تب تو ٹھیک ہے، میت کے اخلاق، عادات، اعمال اگر برے ہوں تو فرشتے اسی حساب سے عذاب کے مقدمات آگے آگے لے کے چلتے ہیں. تو پتہ چلا اگر آپ آگے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ وہ روایت میں نے پڑھی ہے، یاد نہیں آ رہی ہے ابھی پوری. وَوَضْعُهَا عِنْدَ الْقَبْرِ، اور میت کو رکھنا قبر کے پاس. ان کان رجلا، اگر میت مرد کی ہو. وقدامه یعنی قدام القبر، یعنی قبر کے آگے. مما یلی القبلہ، جو قبلے کی جانب ہو. یہاں پہ دیکھیں یعنی کہاں رکھا جائے گا، اس طرح سے دیکھ لیجئے کہ اگر نوٹس کریں یہ دیکھیں یہ قبر ہے، یہ ڈسٹر کو کیا مان لیا جائے؟ قبر. قبر مان لیا جائے. یہ میت ہے تو مرد کی میت ہے تو پایتی لا کے رکھیں گے، سرہانہ ادھر رہے گا. ٹھیک ہے. اور اگر عورت کی میت ہے تو یہ قبر ہے، قبر کے آگے رکھیں گے. آگے یہ بھی ہے، آگے یہ بھی ہے، لیکن کیسے؟ مما یلی القبلہ، جو قبلے کی جانب ہو. قبلہ ادھر ہے نا،
تو اس طرف لا کے میت کی، یعنی عورت کی میت کو جب قبر میں اتارتے ہیں تو عرض میں اتارتے ہیں، مرد کی میت کو پیروں کی جانب سے قبر میں اتارتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ دیکھیے وَوَضْعُهَا عِنْدَ الْقَبْرِ، یعنی وضع المیت عند القبر، قبر کے پاس، ان کان رجلا، اگر وہ کیا ہو، مرد ہو، وقدامہ، یعنی قدام القبر، یعنی قبر کے سامنے، مما یلی القبلہ، قبلے کی جانب، ان کان امرأتن، اگر وہ کیا ہو میت، عورت کی ہو، وَأَخْذُ الرَّجُلِ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ وَالْمَرْأَةُ عَرْضًا، اور اخذ الرجل یعنی مرد کا لینا، قبر کے اندر لینا مرد کا، کہاں سے لیں گے، من قبل رأسہ، اس کے سر کی جانب سے، یعنی قبر میں سب سے پہلے کیا جائے گا، میت کا سر، ٹھیک ہے، والمرأة عرضا، اور عورت کو چوڑائی میں، یعنی پورا کا پورا جسم اس کا ایک ساتھ قبر میں لے کر جائیں گے، وحفر القبر قدر قامت او الى الترقوہ، وحفر القبر، حفر کہتے ہیں کھودنے کو، کہ قبر کا کھودنا مستحب ہے، قدر القامت، قامت کی مقدار میں، یعنی ایک انسان کی قدر، یعنی قامت جتنی ہوتی ہے اتنی قبر کی گہرائی ہونی چاہیے، او الی الترقوہ، ترقوہ کہتے ہیں ہسلی، ہسلی جانتے ہیں آپ لوگ، یعنی کندھے کے برابر، یہ کندھے کی جو ہڈیاں ہیں، ٹھیک ہے، اتنی کہ آپ کا کندھا اس میں ڈوب رہا ہو۔ واللحد افضل من الشق بقدر ما یجلس فیہ الجالس، لحد جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں، ایک ہوتی ہے لحد، ایک ہوتی ہے شق، یاد رکھیے، شق وہ قبر ہوتی ہے جو عام طور پر بنائی جاتی ہے کہ ہم نے کھودا، کھودنے کے بعد سامنے جو جگہ نظر آتی ہے وہاں میت کو لٹا کے دفن کر دیتے ہیں۔ لحد کہتے ہیں کہ اپنے علاقے میں جہاں میں نے دیکھا ہے لحد بچوں کے لیے بنائی جاتی ہے، اس کے لیے ایران عراق میں جائیں گے تو لحد سب کے لیے بنتی ہے، کہ جب قبر کو کھودتے ہیں، قبر کو کھودنے کے بعد سامنے نہیں، پھر سائڈ میں دیوار کو کھودتے ہیں، دیوار میں اتنی جگہ بنانی چاہیے تاکہ ایک آدمی بیٹھنا چاہے تو بیٹھ جائے، اتنی مقدار میں اتنی چوڑی اس کو رکھنا چاہیے، اور بھی سامنے جو جگہ ہوتی ہے اس میں نہیں دفن کرتے، کہاں، لحد میں دفن کرتے ہیں، تو ایران عراق میں جو ہے لحدی بنتی ہے۔ رہا مسئلہ اپنے ہاں لحد میں نے بچوں کے لیے نوٹس کیا ہے، بڑوں کے لیے عام طور پر لحد کو نہیں دیکھا ہے، کہیں ہوتا ہو تو الگ مسئلہ ہے۔ کہہ رہے ہیں واللحد افضل من الشق، لحد کا بنانا شق والی قبر سے کیا ہے، افضل ہے، بقدر ما یجلس فیہ الجالس، اور لحد کتنی ہونی چاہیے، اتنی مقدار میں ہونی چاہیے کہ بیٹھنے والا اس میں بیٹھ سکے، والذکر عند تناولہ، اور چاہیے کہ وہ ذکر کرے جب میت کو قبر میں اتار رہا ہو، ٹھیک ہے، وعند وضعہ فی اللحد، اور جب لحد میں رکھ رہا ہو تب وہ دعا کرے، ذکر کرے کوئی، والتحفی، تحفی کہتے ہیں ننگے پیر ہونا، جب آپ قبر میں اترے ہوں میت کے لیے تو آپ کیا ہونے چاہیے، سوٹ بوٹ پہ نہ رہیں بلکہ آپ ننگے پیر ہوں، مستحب ہے۔ 4 نمبر کے حاشیے پہ آئیے، ای یکون الملتقی للمیت فی القبر حافیا غیر منتعل، کہ جو میت کو قبر میں لے رہا ہے وہ ننگے پیر ہو، بنا نعل کے، یعنی کوئی نعل نہ پہنے ہوئے ہو۔ وحل الازرار، ازرار کہتے ہیں، زر کہتے ہیں بٹن کو، اور بٹن کا کھول دینا،
کہ جب قبر میں آپ اتار رہے ہیں تو بٹن نہیں ہونا چاہیے. وَكَشْفُ الرَّأْسِ سر کا کھلا ہونا، یہ نہیں کہ آپ باقاعدہ ٹوپی لگائے رہیں، صحیح ہے، جو قبر کے اندر ہے یہ اس کے لیے ہے. وَحَلُّ عُقْدِ الْأَكْفَانِ اور جب آپ قبر میں اترے ہیں تو سب عمل کے بعد جو کفن میں گاٹھیں بندھی ہوتی ہیں سر کی جانب، درمیان میں پیروں کی جانب، ان گاٹھوں کو کیا کر دینا ہے؟ کھول دینا ہے. وَوَضْعُ خَدِّهِ عَلَى التُّرَابِ اور مستحب ہے کہ اس کے گال کو رکھ دیا جائے مٹی کے ڈلے پر، یعنی اس کے گال کے نیچے بطور تکیہ کیا رکھ دیا جائے؟ مٹی کا ایک چھوٹا سا ڈلا. وَوَضْعُ شَيْءٍ مِّنَ التُّرْبَةِ مَعَهُ اور تھوڑی سی خاک کربلا، وضع شیئن کچھ رکھنا، من التربة خاک شفا سے، معه مع المیت مستحب ہے کہ کچھ خاک شفا میت کے ساتھ رکھی جائے. وَتَلْقِينُهُ الشَّهَادَتَيْن اور اس کو شہادتین کی تلقین کرائی جائے، جو تلقین پڑھی جاتی ہے اس میں یہی ہوتا ہے. وَالْإِقْرَارُ بِالْأَئِمَّةِ عَلَيْهِمُ السَّلَامِ ٹھیک ہے، اور ائمہ علیہم السلام کا اقرار کرنا، یعنی میت کو ہم یہ تعلیم دیں قبر میں رکھنے کے بعد شہادتین کی. والاقرار اچھا کیوں تعلیم دی جائے؟ کیا دنیا میں اس نے تعلیم حاصل نہیں کی؟ بھائی ہو سکتا ہے کوئی مرجع ہو سکتا ہے کوئی 20 سال قم میں پڑھا ہو، اس کے باوجود بھی تلقین کیوں کی جاتی ہے؟ تو روایتوں میں وارد ہوا ہے کہ موت کی ایسی سختی ہوتی ہے کہ انسان اپنا نام تک بھول جاتا ہے، اسے اپنا نام یاد نہیں رہے گا کہ میں کون ہوں. وہ سخت حالت ہوتی ہے موت کے وقت، ایسے میں اسے تلقین مستحب ہے کہ اسے تلقین کرائی جائے. وَالْإِقْرَارُ بِالْأَئِمَّةِ اور ائمہ کی امامت کا اقرار کرنا. وَشَرْجُ اللَّبَنِ شرج کہتے ہیں وہ اینٹیں جو پکی ہوئی نہ ہوں، یعنی مٹی کی کچی اینٹیں. وَشَرْجُ اللَّبَنِ ٹھیک ہے، اور اس کا بنانا کس سے؟ کچی اینٹوں سے. والخروج من قبل رجلیہ یعنی میت کے پائے کی جانب سے قبر سے باہر آنا مستحب ہے کہ ہم جب قبر سے باہر آ رہے ہوں تو کدھر سے آئیں؟ سر کی جانب سے نہیں بلکہ پیر کی جانب سے. وَإِحَالَةُ الْحَاضِرِينَ التُّرَابَ بِظُهُورِ الْأَكُفِّ اور حاضرین کا پانی ڈالنا بِظُهُورِ الْأَكُفِّ کف کہتے ہیں کس کو؟ ہتھیلی کو ٹھیک ہے، ہتھیلی کے ظاہری حصے سے کیا کرنا؟ تراب کا، مٹی کا ڈالنا. وَطَمُّ الْقَبْرِ قبر کا چھپانا. وَتَرْبِيعُهُ اور اس کو چوکور بنانا، تربیع یعنی چوکور. وَصَبُّ الْمَاءِ عَلَيْهِ دُورًا اور چاروں طرف اس کے پانی کا ڈالنا. وَوَضْعُ الْيَدِ عَلَيْهِ اس پر ہاتھ کا رکھنا. وَالتَّرَحُّمْ اور اس کے لیے رحمت پروردگار کی دعا کرنا. وَتَلْقِينُ الْوَلِي اور ولی کو تلقین کرنا، کس چیز کی؟ وَتَلْقِينُ الْوَلِي بَعْدَ الْإِنصِرَافِ اور جب سب لوگ چلے جائیں تو ولی کو کیا چاہیے؟ کہ تلقین کرے. وہ تلقین جو ہم نے شہادتین اور اقرار بالائمہ کیا تھا وہ لوگوں کے جانے کے بعد ولی کرے یا ولی جس کو اجازت دے. تو نہیں ہوتا ہے جب لوگ 40 قدم چلے جاتے ہیں تو پھر کیا کی جاتی ہے؟ تلقین پڑھی جاتی ہے. اب اس کا ایک مکروہات بچتا ہے جو انشاءاللہ ہم لوگ کل پڑھیں گے. والحمدللہ رب العالمین.